پڑھ کر سنایا جائے گا، کیونکہ دن بھر میں 3 نشستیں ہوئی اور لمبی ہوئی اور تینوں میں تقریباً بیان ہی ہو گیا پورا۔ تو انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام قدر مختصر تشریح کے ساتھ، کل کو کئی ساتھی جانے والے ہیں واپس، پیارو یہ تقریریں، بیانات، ملفوظات، شاندار باتیں، عمدہ لطف دینے والے اشعار اور زندگی بھر میں جو کچھ سنتے ہیں ہم، میرے پیاروں، سب یہیں رہ جائے گا اگر عمل ہوا تو جس دن قبر میں رکھے جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے پھر سمجھ لو موسم بہار ہی موسم بہار ہے، ایسی بہار کہ جسے کبھی خزاں نہیں ہے۔ موت کے بعد اگر کامیابی کا پروانہ مل گیا تو عزیزان من پھر ایسا موسم بہار آنے والا ہے کہ اسے خزاں نہیں، دنیا کے موسم بہار کے بعد خزاں آتی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں جو جا رہے ہو، بیانات بہت سن لیے، نصیحتیں لوگوں نے بہت کر دی، اور کتابوں میں بہت کچھ پڑھ لیا، دل و دماغ سے ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا، لیکن یہ یاد رکھ لینا، اللہ تبارک و تعالی سے کسی قسم کی کوئی رشتہ داری وغیرہ نہیں ہے، نسبی کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے کسی کا کچھ نہیں ہے۔ پیاروں، صرف بندگی کا تعلق ہے۔ ظاہر و باطن ایسا بناؤ، ظاہر و باطن، قلب و قالب ایسا بناؤ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ کر پیار آ جائے، اور اگر ظاہر کی کچھ کمی ہو تو باطن اتنا اچھا ہو، اندر سے دل اتنا اچھا ہو کہ وہ ہمارا بخشش کا سامان بن جائے، اور اگر باطن اور اندر میں کچھ کمی ہو تو ظاہر کو اتنا اچھا لے کے جاؤ، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ زبان حال سے آپ کا جسم اور آپ کی صورت زبان حال سے شعر پڑھ رہی ہوں، اس لیے چند دن لوگوں کے کچھ طعنوں کے ڈر سے یا کسی طرح کے خوف کی وجہ سے یا اور لوگوں کے ذہنوں میں گزرنے والی باتوں کی وجہ سے کوئی مجھ کو جلد بوڑھا نہ سمجھ لے۔ اگر داڑھی واڑی رکھ کے سارا سب نظام ٹھیک ٹھاک رکھوں گا تو جلدی کہیں بوڑھا نہ سمجھ لے، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی کامیابی ناکامی اور آپ نے اپنا اچھا برا ہونے کا معیار انسانوں کی سمجھوں کو بنایا۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ اب رہی بحث رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ اور جو مضمون ہے اس کے مطابق شعر سنیے۔ رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے۔ خیالی چیز ہے، لوگ کہیں مجھے یوں نہ سمجھ لیں اور ایسا ویسا نہ سمجھ لیں۔ رہ گیا
عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھر خیالی چیز ہے۔ یہ جو دنیا کی بظاہر عزتیں، منصب، عہدے، شہرتیں اور نام و نمود خیالی کیوں ہے؟ کل وہ لوگ بھی قبر میں لیٹے ہوں گے جن کی نگاہوں میں ہم نے اپنے کو کچھ بن کر کے دکھانا چاہا تھا، اور آپ بھی قبر میں لیٹے۔ اور اگر کل سمجھ میں نہیں آتی پیارو تو ماضی کو سوچ لو نا، جس جگہ میں آپ بیٹھے ہیں 100 سال پہلے نہ معلوم اسی دیوبند شہر میں کیسے کیسے جلسے ہوئے ہوں گے، کیسے کیسے نامور لوگ ہوں گے، اور کتنے بڑے بڑے اشتہارات ان کے ناموں کے لگے ہوں گے، اور کس کا ڈنکا پٹتا ہوگا۔ قبروں میں تنے تنہا اپنے اعمال کے اندر ہیں بھائی۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کوئی یار نہیں ہوگا پیارو۔ اس لیے جو جا رہے ہیں ان کو نصیحت کرتا ہوں، جاؤ اور دل کی تختی میں یہ بات لکھ کے لے کے جاؤ، نقش کر حجر کر لو یہ بات کہ میری خلوتیں اور میری جلوتیں اور میری زندگی کا ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا چاہیے۔ نہ خلوتوں میں ادھر ادھر کی چیزیں ہو، نہ جلوتوں میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، نہ اندر خراب ہو، نہ باہر خراب ہو۔ باہر ہم غیروں کی صورت بنائے پھر کیا بات ہے بھائی؟ نظریہ کچھ اندر میں ضرور گڑبڑ ہے، کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی فکر اندر میں غلط پیدا ہو گئی، اس لیے دوسروں کی صورت بنائے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ پسند ہے جو اللہ پر 100% فدا ہو۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، سب کچھ میں نے لٹا دیا۔ جان دے دی کا مطلب اپنی ساری آرزویں، خواہشات، ناجائز تمنائیں سب کا میں نے خون کر دیا۔ عزیزان من، جاؤ گے آپ کل کو واپس تو کچھ لے کے جاؤ، اور لے کے کیا جاؤ؟ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو۔ اور اس پامالی کے بغیر اور آرزوؤں کے خون کیے بغیر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پالو گے؟ یہ خیال باطل ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، ان حرام آرزوؤں پر چھری چلا دو، جب نفس و شیطان پٹی پڑھائیں، ایسا کر لو یہ بچاؤ ہو جائے گا، ویسا کر لو یہ نعمت حاصل ہوگی، ایسا کر لو یہ منصب مل جائے گا، وہ کر لو تو جاب مل رہی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو جاب نہیں ملتی۔ لات مارو جاب پر اگر حکم الہی توڑ کے جاب مل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حکم کو بجا لا کر رزق سے نظر ہٹا لیتا ہے، اسے رزاق مل جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے مولانا؟ وہی مطلب ہے جو بول رہا ہوں۔ جب رزاق ملا اب آپ کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ بزرگ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ زمین تانبے کی ہو جائے اور یہ آسمان پیتل کا ہو جائے، اور میرے دل میں یہ خیال گزرے، ارے اب تو بارش بھی نہیں ہو سکے گی، زمین میں کچھ اگے گا بھی نہیں، کہاں سے آئے گا غلہ؟ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میرے دل میں ایمان تھا کہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ سب بات خانقاہوں میں، بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے ہو تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے، کیا یہی جو میں پڑھ رہا ہوں
آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ کل شعر سنایا تھا نا حضرت کے، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائیں گے۔ اور منزل قرب، بہت لطف آتا ہے مجھے اس شعر کو، ایسا لگے گھنٹوں تک پڑھتا رہو۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، ایسے تھوڑا ہی سمجھتے ہیں ہم بس ایسے چٹکیوں میں کہ ادھر ان کو بھی راضی رکھو اور ان کو بھی راضی رکھو، اور ادھر یہ بھی کرتے رہو، تھوڑا تھوڑا یہ بھی کرتے رہو، تھوڑا تھوڑا۔ نو کمپرمائز ان دین، نو ایٹ لیسٹ ان دین، دین میں ایٹ لیسٹ نہیں۔ ہائے ہائے، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں۔ اور جس جگہ، یہ الگ دوسرا شعر ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے۔ جس جگہ آپ کا قرب میں، ہاں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو۔ زبردست شعر ہے۔ بنگلے، مکان، پیسوں کی گڈیاں، بینک بیلنس، جائیدادیں، چیزیں، گاڑیاں، ایسا میں اس لیے گناتا ہوں کہ ہماری امیدوں کا پل انہی پر تو تعمیر ہوتا ہے۔ آئے کیا بات حضرت نے کہی ہے۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ جس کی منزل ہو ہوا کرے میاں، ہمیں تو وہ قید خانے معلوم ہوتے ہیں جو اہل دنیا کے انجوائے اور لطف اور مزے اٹھانے کی جگہ ہے، ہم کو وہ قید خانے معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں کیوں معلوم ہوتے ہیں؟ جو لطف اور جو مزہ اللہ کی یاد میں اور ذکر سے قلب کو، روح کو جو سکون ملتا ہے، وہ دل جو مولا پہ فدا ہو چکا اور آرزوؤں کا خون کر چکا، کہاں ہم کو لے جا کے تم بٹھاتے ہو گے؟ آؤ حضرت، آپ کا یہاں استقبال ہم نے لندن، افریقہ اور جرمن میں کیا ہے، آؤ ذرا آپ کو یہاں سیر کرائیں۔ ہمارے بیارے کہاں کی سیر کراتے ہو؟ اللہ کے کچھ عاشق، کچھ اللہ کے چاہنے والے دے دو۔ ہائے ہائے، حضرت والا نے بڑی بڑی دعائیں مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا فرمایا کہ آنکھوں میں، جی یاد آ جائے تو آپ کو سناتا ہوں۔ بہرحال پھر یاد آئے گا تو سناؤں گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یوں تو آنکھ میں آنسو بہ رہے ہیں اور مجھے اللہ اپنے نعمت دی ہے عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ ہاں یہ دوسرا مصرع یاد آیا جی۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ بہرحال حضرت والا یہ چیز چاہتے تھے، تو یہ تو دوسرا ہے۔ حضرت منشا کا عرض کرنے کا کیا ہے کہ اللہ والوں کو جو سکون ملتا ہے، خلوتوں میں اللہ کی یاد ہو یا پھر جلوتوں میں کچھ درویش صفت میاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، ٹاٹ پر فرش پر کہیں جنگل میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ جی مولانا رومی کیا فرماتے تھے؟ آہرا جز آسمان ہمدم نابود۔ ہم صبح کو پڑھتے ہیں شعر لیکن اکثر مطلب نہیں سمجھتے۔ آہرا جز آسمان ہمدم نابود، راز را غیر خدا محرم نابود،
اے میرے خالق مالک اللہ، جلال الدین رومی جب پورنیہ کے جنگلوں میں جا کے اور وہاں کی ایسی فضاؤں میں بیٹھتا تھا کہ جہاں کوئی بشر دوسرا موجود نہیں ہوتا تھا، اور تیرے سامنے آہوزاری کرتا اور تیرا نام لیتا اور آہیں نکالتا تھا، وہ ایسی آہیں ہوتی تھی کہ جن کا رازدار صرف میرا مالک خالق مالک اللہ ہوتا۔ ہاں اللہ، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، کیا کروں شعر کی تشریح، کیا سمجھاؤں؟ ہم نے تو چین و سکون کی چیزیں اور جگہیں جو سمجھی ہیں، حضرت فرماتے یاد رکھ لو وہ نہیں ہے چین و سکون کی جگہ۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں، اور دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ اب حضرات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں غم کا حامل صرف نفلیں پڑھنا نہیں پیارو، تسبیحات گھمانا نہیں، جی غم کے پہاڑ دل پہ ٹوٹے، لیکن مجال ہے کہ ذرا سا ہٹ جائے۔ ایسی حسین لڑکی اچانک یوٹیوب میں نظر آئی، مگر یہ خدا کا بندہ ایک لمحے کے لیے اگر نظر ڈالے فوراً نظر اٹھائی، اندر سے نفس کا تقاضا ہو رہا ہے، دیکھ لو خوبصورت حسین جمیل لڑکیاں، خالازاد، ماموزاد، چچازاد شادیوں میں ادھر ادھر، لیکن مجال ہے کہ نظر اٹھا لے اور ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لے، دل پہ چھریاں چلنے دو۔ کسی نے غصے کی بات کہہ دی، جوش آیا اندر سے بدلہ لے کہ میں بھی ویسی ہی بات کہوں، اس سے بھی کڑوی، پی گیا سب کچھ، دل پہ چھریاں چلا لی۔ یہ ہے غم۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، اور آپ چاہیں ہمیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ہائے ہائے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ کون سی ادا ہے جو اللہ کی عظمت، شان عظمت کے مطابق ہم سے ادا ہوئی ہو پیارو؟ ہاں، یہ بات زندگی بھر یاد رکھنا، کتنا ہی قرب کا مقام مل جائے، سب سے بڑی ادا جو اللہ کو پسند ہے وہ یہی ہے۔ مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے پاس وہ چیز لے کے جاؤ جو وہاں نہیں، اور پھر جھٹکا دے کے فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے تواضع۔ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، اور آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں۔ یہ خبر بھی ہے اور انشاء بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ مجھے ایسی زندگی دے میں صرف آپ پر فدا ہوں، غیر کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھوں۔ آپ کا ہوں میں بس، بھائی اللہ سے مانگا کرو، خاص طور سے صبح کو اٹھ کے مانگو، یہ لطف زندگی کا ایسا پاؤ گے، ایسا پاؤ گے، ایسا پاؤ گے کہ قال الجنید بغدادی کہتے تھے وہ راتوں میں جو مزہ آتا ہے اہل اللہو فی لہوہم،
یہ کھیل تماشے والے اور یوٹیوب اور فیس بک پہ بیٹھنے والے اور نیٹ کی گندگی میں گھسنے والے، ان کو کیا پتا؟ ان کی مثال تو گندگی میں گھسے ہوئے کیڑے کی ہے، وہ سمجھتا ہے یہی سارا مال مسالہ ہے۔ اور مرومی فرماتے ہیں شہتوت کے درخت پر لگا ہوا کیڑا پتا کھا کھا کے اپنی ساری عمر ختم کر دیتا ہے، کاش کہ وہ پھل کے جو رسیلا پھل ہے وہاں پہنچتا تو اسے پتا چلتا ہائے ہم نے اپنی زندگی کہاں ختم کر دی، ہائے ہائے۔ آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں۔ اور کہہ رہا ہے یہ اختر بباغ دوحل، ڈنکے کی چوٹ پوری دنیا میں اختر اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ اختر بباغ دوحل، وہ کمینہ ہے جو، وہ کمینہ ہے جو کہہ رہا ہے یہ اختر بباغ دوحل، یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں۔ اللہ کی محبت کا سمندر، ترقی کرتے جاؤ گے جی، لطف اور مزہ آتا جائے گا۔ ایک ہے عوام کی توبہ، ایک ہے خواص کی توبہ، اور ایک ہے اخص الخواص کی توبہ۔ عوام کی توبہ گناہوں سے طاعات کی طرف آ گئے، خواص کی توبہ غفلت سے ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف آ گئے، اور میرے پیارے ساتھیوں اخص الخواص کی توبہ وہ کیا ہے؟ غیبت سے حضوری کی طرف آ گئے۔ اللہ اکبر، یعنی ہر آن اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کھوئے رہتے ہیں۔ ہزار کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرنا چاہے نا نا نا، ذرا کسی نے کوئی تذکرہ چھیڑا فوراً گھوم پھر کے وہیں آتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ چسکا کسی کا دل کو لگا ہو، پیارو نہیں رہا جاتا دل اس سے، نہیں رہا جاتا۔ دنیا والے کبھی کھانوں کا تذکرہ کریں گے، کبھی پیسوں کا تذکرہ کریں گے، کبھی پلاٹ کا تذکرہ کریں گے، کبھی بزنس کا تذکرہ ہوگا، کبھی دوسری چیزوں کا۔ یہ اللہ والا اندر اندر سوچ رہا ہے اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے اندر اندر سے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ افسوس لوگ کھانے ہی کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، قابل ذکر ہی نہیں ہے خورد و نوش، قابل ذکر ہی نہیں ہے خورد و نوش، خورد و نوش کھانا پینا، قابل ذکر ہی نہیں ہے خورد و نوش، یہ بہیمی کی خو سے لڑنا ہے۔ تو جانور کرتے ہیں کام تو، اور مقصد زندگی ہے طاعت حق، مقصد زندگی ہے طاعت حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے۔ تو یہ لوگ جو مقصد زندگی میں کھوئے ہوتے ہیں، اب کھانوں پہ تذکرہ چھڑا تو کھانوں پہ 15-20 منٹ تک ذکر چل رہا ہے، یہ بیچارہ اندر اندر بیٹھا ہوا پریشان ہو رہا ہے، یار کیا موضوع چھڑ گیا، کیسے جان بچاؤ؟ کیونکہ ان کو صرف اسی ایک، ہم نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو چند سال تک جانا ہوا، کافی رہنا ہوا، دیکھا خلوتیں ہوئے جلوتیں، گھوم پھر کر ہر وقت وہی تذکرے تھے، وہی تذکرے۔ ان کی تو جنت دنیا ہی میں مل جاتی ہے، ہائے ہائے، ان کو تو جنت دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں،
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. کسی محفل ہو جس کو اندر میں لگی ہے نا جس کی، ہاں مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے. عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. عزیزان من، جب خالق جنت دل میں آ گیا تو جنت خود ہی مل نہیں گئی. حضرت مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ مولانا رومی فرماتے ہیں اے دل این شکر خوشتر یا آگے شکر سازت، اور اے دل این قمر خوشتر یا آگے قمر سازت. اے دل یہ بتا، یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کا بنانے والا؟ یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا بنانے والا؟ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں لے کے دیکھو. جب اللہ کی تجلیات قلب میں آئیں گی تو رواں رواں مٹھاس محسوس کرے گا. ہاں تجربہ کر کے دیکھنے کے لیے نہ کرنا، لیکن کرو اور پھر دیکھو کیسا لطف آئے گا. کہ پھر ادھر ادھر کے تذکرے تمہیں بھائیں گے ہی نہیں. اللہ کی تجلیات قلب میں جب آئیں گی ایسا منور و روشن اور ایسا معطر ہوگا. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے. یہ مولانا رومی کے شعر کا ترجمہ ہے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اچھا، چاہے فقیر ہو، چاہے بیچارے کے پاس کھانے کو بھی نہ ہو، چاہے خشک روٹی کھا، ہاں آپ حضرات نے ہم نے ان اسباب راحت کو راحت سمجھا. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامان سکون الگ چیز ہے اور سکون الگ ہے. سامان سکون بازاروں میں بک رہا ہے، جاؤ خرید لاؤ، لیکن کوئی مائی کلال جا کے سکون خرید کر لا کے دکھائے؟ سکون لاؤ، جاؤ پیسہ لے کے جاؤ 1 لاکھ روپے. ایک جوان کو ہمارے دوستوں میں تھے، پولیس پکڑ کے لے گئی. تو وہ جوان بتاتا تھا، تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، وہ جوان بتا رہا تھا کہ مجھے بٹھا رکھا تھا وہیں، اور دروگا پولیس والے کو اس کو کہہ رہا ہے وہ ایک بیڑ دکھ رہا ہے 1.5 لاکھ کا ہے، دیکھو خرید کے تو لانے کو چاہ رہا ہوں، لیکن یار نیند تو پوری رات آتی نہیں، مجھے پتہ نہیں اس پہ بھی آئے گی یا نہیں آئے گی. نیند کیسے آئے گی؟ اللہ کی مخلوق کو ستا کے ظلم کر کے اور حرام حلال سب دبا کے نیند آئے گی. تو کیا افسوس حسرت سے کہہ رہا ہے دیکھ لو 1.5 لاکھ کا ہے، لیکن یہ دیکھنا نیند آ سکے گی مجھے، کیونکہ مجھے تو نیند نہیں آتی. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر. بدون حکم خدا سائن صدا پھر کیسے پا جاتا. وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں دنیا جہان کی تحقیقات اور ریسرچ، سامان سکون لانے دینے تلاش کر کے. ایئر کنڈیشن ہوگا اور یہ ایئر کنڈیشن اور ویسا ایئر کنڈیشن اور بنگلے اور ہوٹل اور یہ سب سامان سکون ہے. سکون سب جتنے جا رہے ہیں کر اور بیٹھے ہیں. ہاں دل کی ترتیب میں لکھ لو، میں جملہ بولتا ہوں جب کوئی اہم بات ہوتی ہے. سکون حاصل ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، 24 گھنٹے کی ظاہر و باطن والی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو، ورنہ نہیں مل سکتا سکون. ایک اللہ والے ہمارے یہاں ہیں، انہوں نے فرمایا
اگر بغیر اللہ کا بندہ بنے ہوئے صحیح بندہ بنے ہوئے سکون مل گیا، قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آ جائے گا، اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ سوال حضرت کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو سن لو، کان کھول کے سن لو، توجہ، اٹینشن، ذرا متوجہ ہو جاؤ۔ سائرن بجا دیا گیا، اللہ بذکر اللہ، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملے گا، یعنی یہی واحد ایک راستہ ہے۔ اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، کیا حضرت کے اشعار ہیں۔ اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، تو جہاں میں کر کے بورنگ، زمین میں کر کے بورنگ، اس کو ہر کافر بھی پا جاتا۔ وہ نکال کے لے آتے، کہاں سے نکال کے لائے؟ اس طرح نہیں نکلتا، یہ آسمان سے اترتا ہے، اور اترتا کہاں ہے؟ اللہ والوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کچھ ظاہری مالی مادی مفادات کی خاطر دینی احکام کو قربان نہ کیجیے۔ دل توڑنا ہے توڑ دو، چھریاں چلتی ہے دل پر چلا دو، آرزویں خون ہوتی ہے کر دو، اس لیے کہ جب تک آرزویں خون نہیں کریں گے اور دل میں آنے والی ناجائز خواہشات کو ہم قربان نہیں کریں گے، اللہ نہیں ملتا۔ در دل مومن بگنجی دم تو ضعیف، میں مومن کے دل میں مہمان کی طرح آتا ہوں، لیکن کب آتے ہیں؟ انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، میں ان دلوں میں آتا ہوں جو میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہم توڑنا نہیں چاہتے، ناجائز خوشی سامنے آئی منا لی، شادی بیاہ کی رسمیں اور بے پردگی اور ادھر ادھر نظریں ڈالنا اور فلمیں بننا اور غلط سلط چیزیں ہونا، اور سارا سب مزے لے رہے ہیں، چاہ رہے ہیں خوشی۔ یہ حرام خوشی، یہی تو خواہشات ہیں جن کا حضرت ذکر کر رہے ہیں۔ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو حسرت زدہ دل، یعنی ناجائز خوشیوں کے مارے حسرت زدہ ہے، جائز خوشیاں تو بنا رہا ہے لیکن ناجائز خوشیوں نہیں لگ رہا۔ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ محبت میں جب وہ باپ ماں کا حکم مان رہا ہو، اپنی خواہش پہ نہ چل رہا ہو، تو ماں کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور ماں اس کو پیار کرتی ہے اور اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ مبارک مجھے، غور سے سنیے جو عرض کر رہا ہوں اس شعر میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہے، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہے۔ کیوں مبارک ویرانیاں؟ عجیب سا، بیوی سے لڑائی، بزرگوں سے سن لیا، کیا سن لیا؟ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، بزرگوں سے سن لیا، ان کی برداشت کر دو، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ بزرگوں سے سن لیا، معاف درگزر کرتے چلو، اللہ معاف کریں گے۔ بزرگوں سے سن لیا، ان سے احسانات ماننے کی توقع مت رکھو، جب یہ ناشکری کرے تمہاری تو غصے میں بتاؤ۔ لیکن وہ ایسے ایسے کڑوے کڑوے جملے بول رہی ہے کہ اندر سے دل چھنی ہو گیا۔ ماں باپ بلا وجہ ایسی باتوں پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ اندر سے دل بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن مجال ہے کہ ایک لفظ زبان سے نکال لے۔ میرا ایک ڈرائیور ہے جس کی عذاب میں آج تک نہیں بھول سکتا، وہ یہ کہتا تھا بیچارہ
کہ بیوی میں ماں میں لڑائی ہوتی ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ ماں مجھے بہت ڈانٹتی ہے لیکن میں کچھ نہیں بولتا، مگر مجھے پتا ہوتا ہے ماں غلطی پر ہے، تو میں جا کے ایک طرف کہیں گھر میں کمرے میں بند ہو کے کونے میں اپنے آنسو بہا لیتا ہوں، لیکن ماں کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، آج تک نہیں بھولتا اس کو۔ تو پیارو، ناجائز حرام محبتوں سے دل بچانے میں زور پڑے تو، کسی نے ڈانٹ دیا تو، ماں باپ غصے گرمی ہو گئے تو، پڑوسی نے گالیاں دے دی تو، اور بیوی سے جو رات دن کا کیا بولتے ہیں پھڈا رہتا ہے، رات دن کا اختلاف رہتا ہے، رات دن لڑائیاں رہتی ہے، صبر برداشت، لیکن دل تو چھلنی ہے۔ یہ ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، ہائے ہائے تیرے ہاتھ سے زیرے تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، تیرے ہاتھ سے زیرے تعمیر ہوں میں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر شعر سنو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو دل ہے، یہ گھر دل، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسے توڑو، اس کے در و دیوار ونڈو کھڑکی سب توڑ کے پھینک دو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اسے میری خاطر توڑ دو گے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے اپنے قرب اور معرفت و محبت کی اینٹوں سے تعمیر کروں گا، اور اسے تعمیر کر کے ایسا بالا خانہ شاہی محل اور پیلس بناؤں گا کہ جس میں کون آنے والا ہے؟ خالق جل وعلا۔ ما وسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میری زمین مجھے سما سکی، نہ میرا آسمان مجھے سما سکا، ولیکن وسعنی قلب عبد المومن، لیکن میرے مومن بندے کا دل نے مجھے سما لیا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم سے میں نے خود حضرت کے ڈیسک کے سامنے بیٹھ کے پوچھا، حضرت یہ جو دل میں اللہ کا آنا سمانا وغیرہ وغیرہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ ایسے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو شرکیہ بات کر رہا ہے، یہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ آ گئے؟ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ یعنی اللہ کی خاص تجلیات اس دل میں آتی ہے، اور پھر اپنا شعر بھی سنایا۔ سنو اور حضرت کے لہجے ہی میں سنو جو حضرت مفتی تقی صاحب پڑھتے ہیں اس شعر کو۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ آئے ہے یہ دل ہی ہے، دل جو اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں پھر اور ایک شعر سنایا حضرت نے، بہت زبردست شعر ہے، اللہ اکبر، پوری زندگی کے لیے ہے وہ شعر۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، ابھی تشریح کروں گا۔ اوفو، پوری زندگی کی شان عبدیت کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کر دیا حضرت مفتی تقی صاحب نے اس شعر میں۔ اللہ کی راہ میں چل رہے ہو، تھک رہے ہو، قدم قدم پہ ٹھوکریں بھی ہو رہی ہے، کبھی بظاہر عزت سے ہٹ کر ذلتوں کا سامنا بھی ہے، اور اللہ کی راہ میں چل رہے ہو تو ابھی سے منزل کی تلاش کہ بس مجھے فوراً ترقی مل کے اور میں عرش معلیٰ پہ پہنچ جاؤں۔ چلتے رہو، بال برابر نہ ہٹنا۔ اگر اندر سے نفس کہے دین کا کام یوں کر لو، اس طرح چلنے کے بجائے یوں چل لو، تو مخلوق میں تمہاری بڑی آؤ بھگت ہوگی، لوگ بہت مانیں گے، اپنی تصویر کے ساتھ یوٹیوب پہ ڈال دو بیان، بہت سنے جائیں گے، تو راہ الفت سے ہٹ گیا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی
کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ کیا بات ہے صاحب! بظاہر میرے پیارو ہمارے دل میں سوچی ہوئی جو تجویزیں ہیں کہ میں نیک بنوں تو مجھے یہ ملے، یہ ملے، یہ ملے، یہ ملے، یاد رکھو یہ سب تجویزیں فنا کر دینے کے بعد اللہ ملتا ہے۔ اے میرے اللہ، آپ نے حکم دیا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، مجھے منزل سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، اسکول کالج میں کیسے پڑھاؤں؟ نہ پڑھاؤں تو نفس کہتا ہے ڈگری نہیں ملے گی، ڈگری نہیں ملے گی تو شادی کیسے ہوگی؟ تو آپ کہہ دو جو ہو سو ہو، لیکن اپنے رب اور خالق و مالک کے حکم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہے یہ شعر کا مطلب، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ بھائیو میرے عزیزو، اصل نتیجہ تو آخرت میں اللہ کے یہاں جا کے ملے گا۔ ہاں، اصل نتیجہ وہاں ملنے والا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں جو بندہ نیک ہو جاتا ہے اسے دنیا میں بھی اللہ سکون کی زندگی دیتے ہیں۔ وہ چاہے دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ اور آگے حضرت نے فرمایا ہے، وہ شعر رہ گیا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ جب اللہ تعالیٰ مٹھاس دینے والا، ہمارے حضرت فرماتے تھے ان ساری حسیناؤں کو جو آج تک آئی اور قیامت تک آئیں گی اور اس وقت میں موجود ہیں، حسن کی بھیک کس نے دی؟ اللہ جل وعلا نے۔ جتنے میٹھی چیزیں آج تک دنیا میں پیدا ہوئی اور موجود ہیں، مختلف قسم کی، ان میں لذت کس نے بخشی؟ اللہ نے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کو دل میں لے لینا ایسا ہے جیسے ساری حسیناؤں کا حسن اور ساری لذیذ چیزوں کی لذتوں کے مجموعے کا ایک کیپسول آپ نے نگل دیا ہو، تو وہ کیسے خاطر میں لائے گا کسی چیز کو؟ اس لیے عجیب عجیب باتیں حضرت کے وزیر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دنیا کے حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، حسینہ نمبر 1، حسینہ نمبر 2، حسینہ نمبر 3۔ کسی اللہ والا، کوئی اللہ والا کہیں لیٹا ہو اور وہ حسینائیں چاروں طرف کھڑی ہوں اور وہ گردن جھکائے لیٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ حسینائیں سب وہاں ارد گرد کھڑی ہے۔ ان کے کانوں میں خبر کی گئی کہ حضرت نمبر 1 والی، نمبر 2 والی، نمبر 3 والی انٹرنیشنل حسن کے مقابلے میں جو آئی آپ کے ارد گرد کھڑی ہیں۔ کیا بات! حضرت فرماتے تھے صاحب، الہامی باتیں ہیں سب، لیکن وہ اللہ والا نظر نہیں اٹھا کے دیکھتا، تو وہ ساری یہ سوچتی چلی جائیں گی لگتا ہے کہ کوئی اور ہم سے بھی زیادہ حسین ہے جس کو یہ دل میں لیے ہوئے، اس لیے ہماری طرف نظر نہیں اٹھا رہا ہے۔ ہاں، جب اللہ عز و جل دل میں آ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر یہی حال ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر نظریں جاتی ہی نہیں۔ دل گلستان تھا، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ دل میں جب سے وہ نور نکلا، وہ معرفت نکلی، وہ طاعات کے انوارات تجلیات نکلی، سب سامان موجود ہے لیکن بیابان لگ رہا ہے۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا، تو نے رخ پہ راج در سے وہ بیاباں ہو گیا۔
خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات، اس پر شک و شبے کی گنجائش نہیں، آج جہاں ہم ہیں، سنو، جس دل سے، جس شخص سے، جس قوم سے، جس گھر سے، جس معاشرے سے، جس محلے سے، جس گاؤں سے، جس شہر سے، جس قصبے سے، جس ملک سے اللہ کی نظر ہٹ جائے، نظر رحمت، پھر وہ ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تماشا۔ کیا کسی کو بلا بھلا کہے ہم؟ ہائے ہے جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا۔ جو گھر دور جاہلیت کی زندگی گزار رہا تھا، دین پہ آ کے دیکھے، پھر دیکھے کہ کیا بہار ملتی ہے گھر میں۔ ایسے بہار والے نقشے میری نگاہوں میں ہیں، مثال نہیں دینا چاہتا، ایسے نگاہوں میں ہیں کہ جب سب بیٹھتے ہیں، ماں، بیٹی، بھائی، بہن، داماد، ان-لوز، یہ وہ سارے، تو ایسا ہوتا ہے جنت کا نظارہ ہو رہا ہو، سب کے دل ملے ہوئے، سب میں پیار، محبت، سکون، کسی کو کسی سے شکوہ گلا نہیں، سب ایک دوسرے کی فرمانبرداری اور سب خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ جنت نہیں ہے؟ ہم نے نہ معلوم کہاں کہاں سوچا ہے کہ یہاں سکون ملے گا۔ کس قدر ظلمت قدا تھی انجمن ان کے بغیر، اللہ کے بغیر، کس قدر ظلمت قدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی۔ دل کی بزم، جہاں جس گھر میں وہ آئے وہاں کی بزم، جس محلے میں، جس علاقے میں آئے وہاں کی بزم روشن ہو گئی۔ بہرحال میں تو کتاب لے کے پڑھنے بیٹھا تھا کچھ اشعار، لیکن یہ تو آج اشعار ہی کی مجلس خود ہی ہو گئی۔ یہ شعر و شاعری نہیں ہے مشاعرہ دنیا کا، سارے اللہ کی عشق و محبت میں بھرے ہوئے اشعار ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، رات کے شب اخیر میں میری آنکھ کھلتی تھی اور میں بے قرار اندر سے ہوتا تھا، میں نے کوئی شعر و شاعری سیکھی نہیں۔ میر صاحب سے فرماتے تھے، میر صاحب قلم لے آؤ، کچھ اشعار ہیں ابھی وارد ہو رہے ہیں، دل پر لکھ لو ان کو۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ ہے داستان درد دل کی ہماری۔ تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ ہے داستان درد دل کی ہماری۔ میری شاعری بس میرا درد دل ہے، میری شاعری بس میرا درد دل ہے، لغت پا سکے گی اسے کیا تمہاری۔ لغت میں تم درد دل ڈھونڈنا چاہو، درد دل، حضرت درد دل مان گئے، توبہ توبہ، درد دل سے انسان مرتا ہے یار۔ آج ہم وہاں گئے تھے مجلس میں، وہ درد دل، توبہ توبہ توبہ، وہ درد دل مانتے ہیں۔ بتاؤ تو درد دل ہو گیا تو انسان مر جائے گا، تو لغت میں کہاں ڈھونڈو گے بھائی؟ تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ ہے داستان درد دل کی ہماری۔ میری شاعری بس میرا درد دل ہے، لغت پا سکے گی اسے کیا تمہاری۔ جب درد دل سے شاعری ہوتی ہے یا شعر ہو یا نثر ہو، تو پھر ایسے مضامین کی آمد ہوتی ہے کہ جو اہل ظاہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیچارے حیران و پریشان رہتے ہیں، یہ مولوی صاحب کہاں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، کیوں؟ در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے، خرد ہے محو حیرت اس زبان سے بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے، اور جو لفظوں سے ہوئے
ظاہر معانی، وہ پا سکتے نہیں درد نہانی۔ ہر اگلا شعر پہلے شعر کی دلیل ہے، کیوں نہیں پا سکتے درد نہانی؟ لغت تعبیر کرتی ہے معانی، اور ہائے ہائے کیا بات کہی حضرت نے، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی۔ تو ایک عاشق اللہ کی جو واردات ہے اور کہانی ہے، وہ اپنے محبوب کی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کے علوم کی حضرت نے مثال دی کہ کوئی دریا وغیرہ ہو، سمندر سے اس کا کنیکشن جڑ جائے، کہاں اس میں پانی پھر ختم ہوگا؟ بس وما علینا الا البلاغ سے پہلے میں کہتا ہوں، جانے والے جو جائیں گے یاد رکھو سب تنہا تنہا ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ پیر، مرید، شیخ، استاد، دوست، شوہر، بیوی، سب کو تنہا تنہا جانا میرے عزیز۔ اپنی خلوتوں جلوتوں میں اپنے مولا کو یاد رکھو، تو قبر کے تنگ و تاریک گڈھے میں کل جب لٹائے جاؤ گے، وہ کریم مولا تمہیں بھولے گا نہیں، باغ و بہار بنا دے گا اس قبر کو، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، اور عالم برزخ میں پھر لطف کی زندگی ہوگی، اور پلس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خوشیاں دکھاتے ہیں۔ فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، 100% فیصلہ ہے، اس میں بالکل کوئی تخلف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے بھائی ہم سب کو مکمل طور پر صبح شام کی خلوت و جلوت کی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، ہماری خلوت و جلوت سب دین کے سانچے میں ڈھل جائے، اور اللہ عز و جل سے ہم بندوں کا جو صحیح تعلق ہے بندگی والا، کمال بندگی ہی اور جیسا حق ہے عبادت کا، اللہ تعالیٰ ویسا ہمیں عطا فرما دے۔ یہیں پر آج کا یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔